السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ تانیہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں BZD ویب ٹی وی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم، جن کا تعلیم کے میدان میں ایک بہت بڑا نام ہے، جو کمیونیکیشن اسکولز پنجاب یونیورسٹی کی ڈائریکٹر ہیں اور چیئر پرسن بھی ہیں، ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن میڈیا اینڈ ریسرچ کی۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتی ہیں آپ کی جرنی کا، ایک اسٹوڈنٹ سے لے کے ایک انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بننے تک کی۔ یہ ایک آسان سوال بھی ایک مشکل بھی ہے۔ آسان اس طرح سے کہ ایک مشکل مختلف مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اسکول لائف سے پھر آپ کالج سے پھر یونیورسٹی تک آپ سفر کرتے ہیں۔ اور میں گلیڈن اسکول سے میں نے میٹریکولیشن کیا، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے میں نے FAFSC پھر گریجویشن لٹریچر کے ساتھ اور جرنلزم سبجیکٹ کے ساتھ، پھر میس کمیونیکیشن کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر کیا۔ تو میں وہاں پہ ٹاپر فرسٹ 3 کے اندر اسٹوڈنٹ فال کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہیں MPhil کیا، PhD پوسٹ PhD یارک یونیورسٹی کینیڈا میں۔ تو یہ تو اکیڈیمک ایک آپ کا ہے۔ ڈیورنگ ماسٹرز اینڈ MPhil آئی اسٹارٹڈ مائی ٹیچنگ۔ میں لاہور کے مختلف کالجز میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اسی دوران جب ریسرچ کا تھیسس ورک ہوتا تھا تو وہ بھی ایک آپ کا ہینڈ آن ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ ٹیچنگ میں آپ کیسے کلاس کو مینیج کرتے ہو۔ تو ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف مجھے ایکسپوئر ہو گیا کہ کلاس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ اور دین آپ کا ایک پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز اے AP ان پنجاب یونیورسٹی ڈیو ٹو سم ریزن، اور رزلٹ تھوڑا سا لیٹ ہوا، انہوں نے پھر اسے دوبارہ اناؤنس نہیں کیا۔ اور میں ان دا مین وائل گاٹ سلیکٹڈ ایز اے لیکچر ان اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ تو میں نے وہاں پر بھی ٹیچنگ باقاعدہ سے یونیورسٹی لیول پر اس کا آغاز ہوا۔ پھر پنجاب یونیورسٹی میں دوبارہ سیٹ آئی، اگین آئی سلیکٹڈ ایز اے AP ڈائریکٹ AP۔ تو پھر میں نے واپس اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنے گھر میں اپنی یونیورسٹی میں AP کا سفر شروع کیا، پھر ایسوسیٹ بنے، پھر پروفیسر۔ پتہ نہیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں کیریئر میں، اور آپ اسموتھلی گرو کرتے جاتے ہو، لرن بھی کرتے جاتے ہو۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے کالجز کون سے میں کیا کرتے ہیں؟ لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں نے ٹیچنگ کی، پھر فاطمہ جناح کالج تھا وہاں میں نے ٹیچنگ کی، ماسٹرز لیول کے سبجیکٹ کمیونیکیشن تھیریز پڑھایا، ریسرچ کے کورسز دیکھے، جنرل انٹروڈکشن ٹو کمیونیکیشن، کیونکہ شروع کے یہ بھی کورسز ہمیں ملتے ہیں تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ پڑھائے ہیں۔ الحمدللہ ایک اچھا ایکسپیرینس وہاں سے۔ اور ساتھ آف کورس پروفیشنل آپ میڈیا ہاؤسز میں بھی رہی ہیں۔ میں جب اسٹوڈنٹ میں لائف میں تھے پاکستان ٹائمز کے اندر بھی انٹرنشپ کی، کچھ کام بھی کیا، پھر اسی طرح سے خبریں کے بھی مختلف نیوز پیپر چینلز پہ رائٹ اپ بھی کیے اور کام بھی کیے۔ آپ نے ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کچھ؟ آف کورس دیٹ از اے پارٹ آف آور کیریکولم، وہ لکھنے ہوتے ہیں، اپنے آرٹیکل پبلش بھی کروانے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بڑا ایک آپ کو ریسرچ کرنے کی عادت وہاں سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے، ایکسپلور کرنے کی، رائٹ اپ کرنے کی، فیچر لکھنے کی۔ تو وہ ایک اچھی سی ہیبٹ تھی، وہاں سے آغاز ہو گیا کہ آگے ہم نے آگے ٹیچنگ میں جانا ہے، سرچ کرنی ہے، اور ایک اچھا سفر آغاز ہو گیا اسٹوڈنٹ لائف سے۔ اس کے علاوہ ریسرچ آرٹیکلز کے علاوہ آپ ویسے رائٹنگ کرتی ہیں؟ کسی زمانے میں تو کرتے تھے، لیکن جب سے ٹیچنگ میں آئے فرینکلی اسپیکنگ اب ہم ریسرچ پیپر رائٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹس لیتے ہیں، پروجیکٹس کی رائٹنگ ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا تھوڑا سا ایکڈیمک اور ریسرچ اورینٹیڈ رائٹنگ میں زیادہ رجحان ہو گیا، انسٹیٹ آپ کا جو پبلک رائٹنگ ہے، جو نیوز پیپر رائٹنگ ہے، اس کی طرف رجحان کم ہے۔ آپ نے کیا کہتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے خود چوز کیا تھا، یا پھر آپ اکثر ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹلی بچے اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ؟ مجھے اب آپ نے سوال ایسا کہ میں جب ماسٹر میں پڑھتی تھی ہمارے کچھ وزٹنگ ٹیچرز آتے تھے ABP سے بھی، ہمارے ڈاکٹر فاروق نثار صاحب ہوتے تھے، اور ایک دو وہ ہمیشہ جو مجھے کہتے تھے میرا نام لینا، نوشینہ آپ کی ٹیچنگ کرتی ہیں؟ تو میرے لیے بڑا سرپرائز، اسٹوڈنٹ بڑا کیوں میں اتنی بڑی لگتی ہوں، حالانکہ میں بڑی نہیں تھی۔ کہتے آپ کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہے، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی گورنمنٹ جاب میں ہے، یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ کہیں کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں سر میں صرف اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میری کوئی آئی ڈونٹ نو
تو ایک اس طرح سے ہمارے ایک دو اور ٹیچرس نے کہا کہ آپ کے اندر ہے کیپیبلٹی کہ آپ ٹیچنگ کے اندر آ سکتے ہیں. وہ ایک زمانہ ہوتا ہے، ہر سے لرن کرتا ہے، پھر چیزیں بننے شروع ہو جاتی ہیں ٹیچنگ کے دوران. جیسے میں نے کہا ایم فل کے دوران مجھے اپرچونیٹی مل گئی ٹیچر بننے کی. پھر جب میں نے کیریئر جوائن کیا پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے پی، تو میرے جو اس وقت کے ڈائریکٹر تھے انسٹیٹیوٹ کے، ڈاکٹر شفیق نندری صاحب تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم میں آپ کو جرمنی بھیج دیتا ہوں، آگے آپ پروڈکشن سائڈ پہ آ جائیے تو آپ کی ہینڈ آن ٹریننگ کروا دیتے ہیں. سو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے 2 دن دیجیے سوچنے کے لیے، بڑا مشکل ہے یہ آپ کا کیریئر کا ایک ڈیسیجن ہے. اور میری فیملی ہمیشہ سے مجھے بہت سپورٹو ملی ہے، انہوں نے مجھے انکریج کیا. انہوں نے کوئی ایسا بیریئر نہیں لگایا کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. آلویز انہوں نے ایک اوپن فیلڈ دی ہے خود سے سلیکٹ کرنے کی، چوز کرنے کی. تو میں نے کہا سر مجھے 2 دن دیجیے، میں آپ کو تیسرے دن بتاؤں گی. میں نے اس کے کاغذ پکڑا، میں نے میرٹس ٹی میرٹس لکھے کہ میں پروڈکشن میں جاؤں گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اور اس میں ٹیچنگ میں آگے کیسے. مجھے کیونکہ ڈیورنگ ماسٹرز لائف ہمارے جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم کیونکہ لاہور میں رہتے تھے، کبھی ڈان کے چینلس بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ اور پی ٹی وی کے بھی، تو ہم پروگرامس میں جاتے ہوتے تھے. تو میں کہہ رہی 4 بجے ہمیں بلا کر 4 بجے بلا کر پروگرام 6 بجے اسٹارٹ ہوتا ہے. یار ہمارا ہم اتنے فالتو لوگ ہیں 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے. تو پروڈکشن تو بڑا ٹائم کھاتی ہے، ایڈیٹنگ ہے، یہ ہے، کٹ ہے، میں بت کی طرح بیٹھے رہو. مجھے بڑا ایک آرٹیفیشیل سا میری لرننگ اب تو نہیں ہے، آج کل تو لوگ پریفر کرتے ہیں. مجھے بڑا آرٹیفیشیل انوائرمنٹ لگی. جگنو موسم کا ایک پروگرام تھا، فوکس کرتی تھی پی ٹی وی پر، وہ بھی ہم نے اٹینڈ کیے. اور بھی بہت سارے پروگرامس میں جاتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ پارٹیسپینٹ. تو میں نے کہا یار یہ پروڈکشن بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے. میں نے کہا سر سوری، میں ریسرچ اورینٹیڈ ریسرچ کی بندی ہوں، تو میں تھیسس کر لوں گی، آگے پی ایچ ڈی کرنا ہے، میں ٹیچنگ کی طرف اور ریسرچ کی طرف رہوں گی، مجھے ابھی مت بھیجیے. تو کہتے نہیں میڈم بڑی گولڈن اپرچونیٹی ہے، ینگ ریسرچرس کو ینگ فیکلٹی کو جانا چاہیے. تو I said sorry کسی اور کو بھیج دیجیے. سو دیٹس وائی مائی ٹرننگ پوائنٹ کہ میں نے ریسرچ کی طرف رہنا ہے اور ادھر ایکسل کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک وہ آغاز ہو گیا ریسرچ کے ساتھ. ابھی بھی سیکھ رہی ہیں، سکھا بھی رہی ہیں، سیکھ بھی رہی ہیں، لکھ بھی رہی ہیں ریسرچ آرٹیکلس پیپرز بھی، اور بچوں کو کروا بھی رہی ہیں. تو وہ اس طرح کا سفر کا آغاز ہو گیا ہمارا ریسرچ کے ساتھ. ایک تھوڑی سی محبت جسے کہتے ہیں پہلی محبت، پھر وہ محبت زیادہ بڑھتی گئی. تو الحمدللہ وہ اچھا سفر رہا. پھر ٹیچنگ میں بڑا سموتھلی ساری چیزیں سیل کر رہی تھیں اور بڑی اچھی طرح سے جا رہے تھے. درمیان میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹل طور پہ مجھے ایڈمنسٹریشن مل گئی. تو وہ بہت ہی ایک سرپرائزنگ فینومینا تھا میرے لیے. تو میں اب کبھی مینٹلی طور پر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے مس فٹ سمجھتی تھی کہ ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی میں، اور میں ریسرچ لور ہوں، اکیڈیمک کی پرسن ہوں. تو یہ بہت مشکل ذمہ داری ہے اور میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے نہیں رکھا تھا. لیکن پھر جب وہ ذمہ داری ملی تو پھر اسے احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کی. بہت چیلنجز تھے، بہت مشکل انوائرمنٹ تھی، لیکن الحمدللہ 2013 آنورڈ اسٹل ایک ادارے کو چلانا ایز اے انچارج، پھر ڈائریکٹر آف اسکول، پھر اس کے اندر نئے ڈپارٹمنٹ بنے، پھر اس کے اندر گروتھ ہوئی، اوپن کیے، نئے پروگرامس لانچ کیے. تو الحمدللہ ایک اچھا سفر رہا، سیکھنے کا بھی سکھانے کا بھی. تو آج آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا. تو آپ کی اس جرنی میں آپ کو اتنا عرصہ ہوگی، کوئی ایسے واقعات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بہت سارے واقعات. جیسے بیٹا مجھے میرا آئی گاٹ اسکالرشپ فار فارن کنٹری، میرا امریکہ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور مجھے پی ایچ ڈی کے لیے وہاں جانا تھا. مجھے میری یونیورسٹی نے اسپانسرشپ دی تھی. بہت کم لوگ یہ جانتے، میرے پاس سارے لیٹرز موجود ہیں، لیکن ماضی ہو گیا بات. تو مائی مدر وینٹ تھرو اسپائنل سرجری ٹوائس. ان کا L3 L4 کا گیپ آیا، شی فیل ڈاؤن، تو ان کے سرجری ہوئی، پھر تھوڑی انفیکشن ہو گئی. 6 مہینے بعد وہ دوبارہ ری اوپن کیا اور ان کی وونڈ کو ہیل ہونے میں 1 سال لگا. سو میں اپنی پوری فیملی میں سب سے گھر میں چھوٹی. تو آئی واز ویری ایموشنلی اٹیچ ود مائی مدر. آئی سیڈ یار ڈگری آتی جانی چیز ہے، ماں نے نہیں آنا، تو میں یہ کوالٹی ٹائم اپنی ماں کو دوں. تو آئی سیکریفائز دیٹ ڈگری ایٹ دیٹ ٹائم. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوسٹ فیلوشپ کے لیے سلیکٹ کیا. تو سوشل سائنسز میں جب میں نے اپلائی کیا HEC کے تھرو،
تو مجھے وہاں پہ شبانہ عروج صاحبہ ہوتی تھیں جو شارٹ لسٹنگ یا فائل ورک کرتی تھی. شی ٹولڈ می کہ یو آر دا لکیسٹ ون کہ سوشل سائنٹسٹ میں اس وقت ہمیں 50 اپلیکیشن آئی, سب کی ٹرن ڈاؤن ہوگی. اینڈ یور پروپوزل واز سو اسٹرانگ اینڈ اٹ واز ایویلویٹڈ بائی سم وائس چانسلر سم یونیورسٹی, کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر, اس نے نمبر 1 پہ رکھا ہے سائنسز اینڈ سوشل سائنس میں آپ کے پروپوزل کو نمبر 1. یہ میرے لیے ایک بڑی آپ کو پھر ریوارڈ مل گیا, اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا. پھر میرا ویسٹرن ایکسپوجر بھی ہوا, کانفرنسز پہ بھی گئے. پھر وہ مجھے کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہوا لائف کے اندر کہ میں نے وہ غلط ڈیسیژن کیا تھا. تو اس کے بعد مائی فادر ہی واز ڈائڈ وتھ کینسر. تو لیکن میرے بابا پریڈکشن دے کے تم ایک نہیں تم 2 PhD کرو گی, تم بہت آگے جاؤ گی. سو پیرنٹس کی دعائیں, ان کے وشیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹس بھی تھے, ہارڈ ٹائمس بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ بڑا آسانیاں کرتے. تو اچھے لوگ آپ کی ٹیم میں آ جاتے ہیں, آپ کی ٹیم بن جاتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ, آپ ایکسل بھی کرتے ہو, لرن بھی کرتے ہو. تو یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. زندگی پتہ بھی نہیں چلتی کب شروع ہوتی ہے, کب اس کا اختتام ہو جاتا ہے. تو بس ایسے ہی ہے. اور آپ کا ماشاءاللہ ہارڈ ورک بھی بیچ میں کافی رہا ہے الحمدللہ. اور بہت سارے ایک بڑا پلس پوائنٹ, بہت سارے ایم فل کے اسٹوڈنٹ, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں. دے نو کہ دے وانٹ, ہمارے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ریسرچ کرنی. میں نے کہا میرے پاس آلریڈی اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہے, اور کئی بچوں نے 5 سال انتظار کیا, اپنا ٹائم بانٹ کیا, لیکن وہ رجسٹر میرے ساتھ ہوئے. تو یہ بھی ایک الحمدللہ مارکیٹ میں آپ کی ایک تھوڑی پازیٹیو ریپوٹیشن ہے. میں بہت محنت کرتی ہوں, ٹف ٹائم دیتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے ساتھ نہ کریں. اگر آپ نے مینٹلی طور پر ریڈی ہیں کہ آپ نے ایک مشکل چیز سے گزرنا ہے, ایک کانٹوں سے گزرنا, تو میرے ساتھ اٹیچ ہو, کیونکہ میں تھوڑا اپنا ریسرچر کو انگلی پکڑ کر ایک ایک چیز سے چلاتی ہوں. تو وہی ان کی لرننگ ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں بھی ان سے لرن کرتی ہوں, نئی نئی فینومینا ایکسپلور کرتے ہیں, نئی نئی اسٹڈیز کرواتے ہیں. تو یہ ایک لرننگ کا میں نے کہا سفر ہے. ہم لوگوں سے بھی پروسیس ہے, ہم لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں, خود بھی سیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ ابھی تک تو جاری ساری ہے. آپ کا کیا کہتے ہیں, جیسے پنجاب یونیورسٹی ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے, اور ماشاءاللہ کافی اچھی جا رہی ہے آپ میں اس میں. تو آپ کا کبھی کوئی پلان ہے کہ فیوچر میں آپ کسی اور یونیورسٹی میں جائیں؟ اور کافی یونیورسٹی ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے آپ جیسے اچھے ڈائریکٹرس کی, ٹیچرس کی. تو کوئی آپ کا پلان ہے کہ آپ کسی اور یونیورسٹی میں سے؟ دانیہ بیٹا, ہم جس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں نا, اب ہمارا کام ہے, ہم اب درخت بن چکے ہیں. ہم نے جو اچیو کرنا تھا اپنی لائف میں کر لیا. ہم جو بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچے جو آگے جا کے ایچ او ڈیز بن رہے ہیں. اس وقت میرے الحمدللہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہر ادارے کا ایچ او ڈی بنا ہوا ہے. یہ میری اچیومنٹ ہے. یہ وہ ہیں یا میں ہوں, ایک ہی برابر ہے. تو الحمدللہ لاہور کے اندر ہو, لاہور سے باہر ہو, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر گریجویٹ فار پنجاب یونیورسٹی. وہ ایکسل کر رہے ہیں, وہ ایچ او ڈی ہیں وہاں پر. یہ میں وہ ہے یا میں ہوں, ایک ہی چیز ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں بہت آگے جاؤں. میں جس جگہ پہ ہوں, میری کوشش ہے ہمارے اسٹوڈنٹ آگے جائیں, وہ ہمارا نام روشن کریں, ہمارے ادارے کا نام روشن کریں, ہمارے پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں. اب میں اپنے بچوں کو ایک اور, آج کل میں نے, میری ٹیچر ہیں ڈاکٹر تنویر, ڈاکٹر نسیم اور ڈاکٹر سیما خرم, ہم ڈاکٹر حنان, ہم ایک ہماری پازیٹیو اپروچ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں کہ ان کو وہ پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے چلیں, تھیوریٹیکل لائف نہیں. اور بکس مل جائیں گی آپ کو پڑھنے کی, لائبریری بھی مل جائیں گی. ان کو اپروچز پریکٹیکل ہینڈ آن ٹریننگس بھی کر دے رہے ہیں. اور پازیٹیوٹی ٹو ورڈز لائف, کہ لائف ایک مشکل فینومینا ہے, لیکن اسے اچھے سے گزارنا ہے, اور لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے. تو الحمدللہ ہماری اتنی اچھی ٹیم ہے, اس میں ہم سب اپنے اسٹوڈنٹس کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ایکسیلنگ کے لیے, ان کی جاب انٹرپرینیور کے لیے ہم ایسی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, ان کی جاب مینجمنٹ میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری یہی سکسیس ہے اس لیول پہ ہماری, کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ایز اے سٹیزن پاکستان کو کچھ پے بیک کر سکیں, جو ہمارا ایک رول ہے. یہ نہیں کہ اب ہم نے ہی آگے ایکسل کرتے جانا, ہم نے ایکسل کر لیا جو کرنا تھا الحمدللہ. اچیومنٹ ایک لیول ہوتا ہے, 60 ایئر بعد آپ کو ریٹائر بھی کر دیا جاتا ہے. ویسے میں بات کروں تو ہماری یہ اب جو نسل ہے, آگے جنریشن ہے, وہ آگے ہم سے نکلے, دیٹ از اوور اچیومنٹ. جب میں دیکھتی ہوں ٹی وی اسکرینس پر ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ریسرچرس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم اس پہ بڑا اپنا پرائڈ فیل کرتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ دے آر دیئر, دیٹ ہی از آور اسٹوڈنٹ, شی از آور اسٹوڈنٹ. تو یہی ہماری کامیابی ہے الحمدللہ. اور میں تو اپنی اس سفر میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے
مختص کیا, چوز کیا مجھے اس چیز کے لیے جو پیغمبرانہ ایک طرز عمل ہے, تو میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بنی. میں اس پہ بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے کوشش کی, اور پتہ نہیں یہ خدا کی ذات جانتی ہے, ہماری نیت اس میں بڑی صاف ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. اسٹوڈنٹ انشاءاللہ بہت سکسیسفل ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں دنیا پاکستان میں, پاکستان سے باہر یونیورسٹیوں میں PhD کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایکسل. یہی ہماری اچیومنٹ ہے, آپ کی سکسیس ہماری اچیومنٹ ہے. تو آپ کا ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا صرف فوکس GPA پہ ہوتا ہے, اور کیا کہتے ہیں کچھ ٹیچرس بھی ہوتے ہیں کہ بس GPA پہ فوکس کرواتے ہیں, پریکٹیکلی نہیں کرواتے؟ بہت اچھا سوال کیا کیا. دیکھو بچہ, آپ کی 60 کی کلاس ہے, 50 کی کلاس ہے, تو سارے 5 fingers are not equal, اور برینز آر ناٹ ایکول. ہر کے دنیا کو, چیزوں کو, نیریٹو کو انڈرسٹینڈ کرنا مختلف ہوتا ہے ہر بندے کا, پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی بزنس مائنڈیڈ اپروچ کرتے ہیں, کوئی بزنس کو فلرش کرتے ہیں, کوئی دنیا میں فلرش کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں. تو لیکن اسی طرح سے کچھ جو لوگ ہیں, لائک جو اسٹوڈنٹ ان کا ہوتا ہے جی نمبرنگ گریڈس لے لیں, لیکن گریڈ لے کے کبھی کبھی وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو فوکس آپ کے ایسے اسکلس کے اوپر ہونا چاہیے. لائف میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا, لیکن آپ کے پاس اسکلس ہو گئے, آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اسکل سیکھنی چاہیے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی ایک ہوتا ہے, جو کلاس کے بچے تھوڑا سا ڈفرینٹ, آج کل تو بچوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرپرینور بھی کر رہے ہیں, اپنی سیلف فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے. اگر یہ چیز ختم ہوگی تو پھر آپ کے لیے فیوچر میں کیا ہے؟ سے اپنے آپ کے اسکل سیٹ کو سیٹ کریں. جیسے پرنٹ میڈیا کے لوگ, صحافی, جب الیکٹرانک میڈیا ہے تو فارغ نہیں ہوئے, امیجیٹلی ان کے پاس اسکلس تھیں, وہ دے بیکم دا پارٹ آف دا الیکٹرانک میڈیا. جب الیکٹرانک میڈیا کے اسکل سیٹ میں تھوڑا سا ڈیٹوریشن آئی, پرابلمس آئی, فوراً انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر جا کے اپنے ویلاگس, پوڈ کاسٹنگ, بہت ساری چیزوں میں جا کے اپنے آپ کو انگیج کر لیا. تو بٹ بیسیکلی دے نو دا آرٹ, انہیں اسکلس کا پتہ تھا, چیزیں ان سے یہ نہیں کہ زیرو سے شروع کریں. تو کم از کم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی اسکلس کو ریفائن کریں, اپنی کمیونیکیشن اسکلس بہتر کریں, اپنی رائٹنگ اسکل بہتر کریں, انالیٹیکل کریٹیکل تھنکنگ کو بہتر کریں, تو آٹومیٹیکلی دے ول بی فائنڈ دیئر ویز ان دا سوشل فیبرک اینڈ مارکیٹ. میں خود ایک ایوری اسٹوڈنٹ رہی ہوں ہمیشہ سے. لینا میم آپ سے آپ تعلیم کرتے ہیں, آپ ملتان آتی رہتی ہیں اکثر, تو آپ کو کیسا لگتا ہے ملتان آ کے؟ بڑا پیارا سا سوال. ملتان صوفیوں کا شہر ہے, بہت پیارا شہر ہے, بہت خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے. وہ تو خیر پاکستان کے سارے جگہوں میں الحمدللہ میرا ایکسپوئر ہے, کراچی, خیبر, کہیں بھی, تو پاکستانی بہت پیارے لوگ ہیں. ملتان کے لوگ بھی بہت پیار کرنے والے ہیں. میری بڑی میرے بردر اینڈ سسٹر بھی یہاں رہ چکے ہیں, سسٹر بڑا عرصہ رہی, تو میرا بڑا فریکوینٹلی آنا جانا رہا ہے. اور ایک اچھی آف کورس پاکستان کے ایک بڑے شہروں میں ایک شہر ہے, اتنی ساری پاپولیشن کو کیٹر کرتا ہے. بڑا اس کا رول ہے پولیٹیکل ڈائنامکس میں بھی, اور سوشل ڈائنامکس میں بھی, بزنس ڈائنامکس میں. تو اس کی بڑی اپنی ایک اورینٹیشن ہے سٹی کی. تو BZU ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے پبلک سیکٹر میں. صدر پنجاب, IUB, گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ پاپولیشن کو کیٹر کرتا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ میں تو کہتی ہوں کہ بڑا بلیسڈ ہو کہ یو آر ہیئر, اور جو بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہیں. تو ملتان از اے بیوٹیفل سٹی, اور کلچرلی بڑا رچ ہے. اس کی آرٹ, اس کی کرافٹ, اس کے کاسٹیوم, جو آپ کا کڑھائی کے کام ہوتے ہیں, ویری پاپولر پورے پاکستان کے اندر. تو اس کی اپنے ڈائنامکس ہیں. بے شک آپ بہت ہیٹ فارن جو آپ کا ٹیمپریچر گرمیوں میں بڑا ایکسل کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ماشاء اللہ ملتان کی ایک اپنی پہچان ہے. ملتان میں کافی ایسے مزارات ہیں جو صوفیزم والی جگہ ہیں, آپ کو کبھی وقت جی ملا بالکل, میں گئی ہوں جی, میں نے سب مزارات کا وزٹ کیا تھا, اور ایک ڈفرینٹ وہاں کا کلچر ہے, اور بڑی خوبصورت ایک روحانی, جب آپ روحانیت کی طرف تھوڑا سا سفر کرنے شروع ہوتے ہو تو اسٹوڈنٹ اور طرح سے دیکھتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا مڈل ایج میں آتے ہو تو آپ چیزوں کو اور طرح دیکھنا شروع کرتے ہو, تو بڑا روحانیت کے فیض ملتے ہیں. اور لاہور میں جیسے علی حجویری صاحب کا, جسے المعروف دادا صاحب کہتے ہیں, ان کا مزار ہے. تو بڑے سارے پورے ان کے عرس منائے جاتے ہیں. بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, میاں میر صاحب ہیں. تو ان کا تو ایک پورا سب کانٹیننٹ کی ایک ریلیجس جو کنٹریبیوشن ہے,
اور اسلام کے اسپریڈ کرنے میں بہت بڑا رول رہا ہے. اور آج بھی دیکھیں وہاں پہ خاص آپ کو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہم تھوڑی سی تہمت پرست ہیں, بہت ساری ایسی بدعت میں اور بدعت میں انوالو ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. آپ اسلام کو اور قرآن کو اگر صحیح اسپرٹ میں سمجھیں اور ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں, اس حالات میں کس طرح سے انہوں نے ایک مشکل ٹاسک کو لیا, لوگوں کی ویلفیئر کی, تو لوگوں کی فلاح کی, لوگوں کو ٹیچ کیا, لوگوں کو آگے لے کے آئے, کنورٹ کیا ادر ریلیجن سے مسلم ریلیجن کی طرف. تو یہ بہت بڑے ان کی کنٹریبیوشنس ہیں, ان کے بڑے احسانات ہیں اپنی امت کو لے کر, اسلام کو ایکسپیکٹ کرنے میں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسیج کو آگے تک لے جانے میں ان کی بہت گریٹ کنٹریبیوشن ہے. ہمیں ہمیشہ ایڈمائر کرنی چاہیے. بدعت وغیرہ میں تو اس میں آ جائے گا نا جو ان ایجوکیٹڈ پیپل, وہ الٹریسی والے بات میں آ جائے گی کہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں لوگ, نہیں وہ جو تالے باندھ دیتے ہیں, دھاگے باندھ دیتے ہیں, اور وہ کچھ ایریاز کو بالکل ہی انسان تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, وہ والی چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں. اس چیزوں کی طرف میرا اشارہ ہے. پیری فقیری وہ جو لوگ پیروں کو فالو کرتے ہیں سارے, ہاں جی, ان کی جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ بڑی بہتر ہے. ہاں جی. اگر آپ کو ملتان اور لاہور کا کمپیریزن کرنا پڑے, ظاہر ہے مطلب کھانے کے معاملے میں نہیں, اور لاہور کافی بڑی سٹی ہے, تو آپ کس ابھی تو جو ملتان کے اندر میں ڈیولپمنٹ دیکھ رہی ہوں, آپ کا بہت ایکسپینڈ کر گیا ملتان, اور اس میں ہاؤسنگ اسکیمز بہت زیادہ آ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا, تمام آپ کی فوڈ چینز بھی یہاں پر ہیں, آپ کی برانڈس بھی یہاں پر ہیں. تو ملتان تو بڑا, میں نے جیسے کہا کہ کلچرلی بڑا رچ ہے, فیشن میں بھی اور سارے ٹریڈیشنس میں بھی. تو میں تو کوئی زیادہ سٹیز کے اندر ڈفرینس نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہی. مجھے گجرات جانے کا اتفاق ہو, مجھے پشاور جانے کا ہو, کراچی, تو ہر ماشاء اللہ ہر ایک جو سٹیز کی اپنی ڈائنامکس ہے, اس کی اپنے ایک معاملات ہیں. تو لاہور کیونکہ ہمیشہ سے ایک سینٹر رہا ہے, اس کی اپنے ڈائنامکس ہیں, لیکن ملتان بھی پیچھے نہیں ہے. اب تو مجھے جب کلچر اور ساری چیزیں, ہر طرح کی چیزیں مجھے ایک جیسی لگ رہی ہیں. فوڈ چینز ہیں, مارکیٹس ہیں, رات دیر تک ملتان جاگتا ہے, کبھی اسلام آباد 7 بجے سو جاتا تھا, اسلام آباد میں 11-12 بجے تک. تو اوور آل ایک سوشل فیبرک کے اندر بڑی چینج آئی ہے چیزوں کو لے کر, پرسپیکٹیوز کو لے کر. پیپل آر ویری وائبرنٹ. آپ کا آنے والے وقت میں میس کمیونیکیشن کی فیلڈ کا پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں بیٹا, ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جب کبھی ریڈیو تھا تو وہ فورس ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ٹی وی آئے گا, ٹی وی آیا تو پھر وہ نہیں کر سکتے, ڈیجیٹل ورلڈ اس طرح سے سوالو کر لے گی تو وہاں پچھلی ٹیکنالوجی کو وائپ آؤٹ تو نہیں ہوتی. اسٹل ریڈیو از دیئر, اسٹل ٹی وی از دیئر, لیکن ڈیجیٹل میڈیا کا تھوڑا سا ایک آج کل ٹرینڈ ہے, یہ رہے گا کچھ عرصہ, پھر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں, فیوژن ہوتا رہتا ہے, انوویشنز آتی رہتی ہیں. کوئی بھی ٹیکنالوجی وائپ آؤٹ نہیں ہوتی, اس کی افیکٹونیس تھوڑی سی اس کو افیکٹ ہوتا ہے. جیسے پرنٹ میڈیا کا دور نہیں رہا, لیکن وہ ٹرانسفارم ہو گیا آپ کا الیکٹرانک میڈیا کے اندر. اسی طرح سے اب آپ کبھی پوڈ کاسٹنگ, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی, دوبارہ وہ ٹرانسفارم ہو گئی ڈیجیٹل کے اوپر. اب ڈیجیٹل کے بعد آ کے کیا آتا ہے, میں تو وہ ٹیکنالوجی کو بہت فاسٹ دیکھ رہی ہوں. آپ تو ٹچ کے ساتھ, یہ جو فنگر کا یہ والا ہے, کبھی کہتے تھے ان پڑھ انگوٹھا لگاتا ہے, اب آج آپ کا اسکرین, موبائل کی اسکرین اس ٹچ کے ساتھ کھلتی ہے, وہ اگین اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کے ساتھ ہے. سو یہ دیٹ ہیومن ایلیمنٹ از سو, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے, سب انسان اپنی تخلیق کو سمجھ لے, اتنی کمپلیکس ہے, اتنی کمپلیکیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی انرجیز رکھی ہوئی ہیں, وہ انرجیز ابھی ایکسپلور کر رہے ہیں ون بائی ون. تو آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی اینڈ ہیومن انرجی وین دے وڈ گیٹ ٹوگیدر, تو بہت سارا ریولیوشن آئے گا, بہت ساری چیزیں بدلیں گی. تو انشاءاللہ فیوچر میں یہ میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کا ٹریڈیشنل موڈس تھے یہ ختم ہوتے جائیں گے. آپ ٹچ کے ساتھ دیواروں پر سب کچھ آپ کا ٹچ کے ساتھ آ جائے گا, جس فنگر ٹپ کے ساتھ. تو اس کا ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کا موبائل فون ہے, اور جس نے بہت ساری ٹیکنالوجی کا مرجر کر دیا, اس کے اندر ڈیفیوز کر دی بہت ساری ٹیکنالوجی ٹوگیدر. تو لیکن اب فیوچر میں اس سے بھی چیزیں آگے نکل جائیں گی.
अप्लायंसेस भी आपके बदल जाएंगी, आपके थिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे. तो आपका एआई पे क्या आपके रिव्यूज़ हैं? ऑनलाइन जो भी एआई आ रहे हैं, जो आपको क्या लगता है कि वो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझे ह्यूमन कैरेक्टर्स भी मिनिमाइज देखें. इंडस्ट्रियलाइजेशन थी तो आप ये देखिए उसका बड़ा ड्रॉबैक्स आया था ऑर्गेनिक लाइफ के ऊपर, ऑर्गेनिक थिंकिंग के ऊपर, और हमने उसकी सफ़र भी किया है. तो आइए मैं जब मास्टर्स की स्टूडेंट थी, मैंने डॉन अखबार में एक कैप्शन, एक स्टोरी पढ़ी थी कि ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन बॉडी थी वो बिल्कुल स्क्वीज होके छोटी सी, और ब्रेन उसका माइंड उन्होंने उसे विजुलाइज किया हुआ था, आपका फुटबॉल से भी बड़ा ब्रेन था हेड के लिए. अब उसी चीज़ को आपका ब्रेन इतना यूज़ हो रहा है और आपका फिजिकल लाइफस्टाइल बिल्कुल ना ख़त्म हो गया है. तो आइए जो है ह्यूमन इंटेलेक्ट बहुत फास्टन कर देगा, लेकिन आपकी जो सोशलाइजेशन है, फिजिकल सोशलाइजेशन, उसको अभी भी हम उसके ऊपर उसके साथ देख रहे हैं. फ्यूचर में तो मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस को देख रही हूँ कि कम हो रही है, स्क्वीज हो रही है. अब देखें कभी 6-6 फुट से भी बड़े लोग थे, अब स्क्वीज होके कम हो रही है उनकी, शॉर्ट एंड होते जा रहे हैं, फिजिक भी उनकी शॉर्ट, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो बहुत वाइज होते जा रहे हैं, बहुत तेज है, उनके माइंड शार्प है. आइए जो है ये रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन इंटेलेक्ट को, बनाई ह्यूमन मेड है जो. आइए आपको फिजिकल लोग नहीं मिलेंगे, सब कुछ आइए के ऊपर काम होगा. आपको करेक्टर्स, आपकी वॉइस, जिसकी मर्जी वॉइस डालें, एक दफ़ा करेक्टर इमेज ले लें, तो बड़ी डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए. मैं ह्यूमन के लिए ये बड़ा डेंजरस है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं. आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली गर्ल्स को? देखिए बेटा, अब तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, शुड बी द पार्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट. बच्चा बच्ची वाली अब रेस से हम निकल गए हैं, अब हम जेंडर फ्री हो गए किस्म के. हम अब हमारा फोकस हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर है, वो बच्ची के अंदर हो या बच्चे के अंदर. हमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए सोसाइटी को. अब हम इस रेस से निकल, हाँ अपने रोल्स जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उस रोल्स का ख्याल रखना चाहिए, हदूद और क्यूद का भी ख्याल रखना चाहिए, जो बीइंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज ए फॉलोअर्स, वो सब चीज़ें हैं. लेकिन आपके जो अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी हुई हैं, कहीं कुरान में नहीं लिखा कि ख़वातीन तरक्की ना करें, एजुकेशन में पीछे रहें, जॉब ना करें. आप देखिए बहुत सारी गज़वात की मिसालें हैं, ख़वातीन जाके सारी उनको ट्रीट करती थी और पर्दे में रहकर अपने लिमिट्स के अंदर रह के. तो आज का दौर घर बैठने वाला नहीं है, आज का दौर आगे बढ़ने का दौर है. तो वो बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल, सबको आगे बढ़ने का दौर है. अपनी सलाहियतों को देखने का दौर है, और आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हुई हैं, उनको देखने का, उसको परखने का, उनको आगे लेके जाने वाला दौर है. आप एंड में मीडिया के स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे अपनी कि कैसे? कोई भी स्टूडेंट हो, मीडिया के हो, सोशल साइंसेस के हो, मेहनत करें, पढ़ें, क्रिटिकल थिंकिंग करें. वो उसी वक्त होती है जब आप कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ करते हो. जो भी पढ़ना है मेहनत के साथ फोकस करके, पर स्किल्स सीखें. अगर राइटिंग आपकी है तो राइटिंग स्किल सीखें, स्पीकिंग है स्पीकिंग स्किल देखें. आप कहीं आप दुनिया में या जॉब लेते हुए मार नहीं खाएंगे. स्किल्स का आना आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन बेहतर, ये नहीं है चलते फिरते ग्रेड भी आ जाए और आपके टैग पे भी लग जाए जी मैं बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ. नो, आपको इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. चीज़ें आसानी से मैसर नहीं होती, जो हम ख्वाबों में तो मैसर हो सकती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती. इसके लिए बहुत हार्डशिप की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा हमारे शो पे आए. थैंक यू वेरी मच. आई थी बिजी रूटीन से आपने हमारे लिए वक्त निकाला. तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम होता है यहाँ पे ख़त्म. हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर प्रोफेसर नौशीना सलीम, जिनसे हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा और उनके डायरेक्टर बनने तक की जर्नी के बारे में पूछा. उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.